چار سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے. سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور صرف 4 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، لیکن سب سے بڑے حافظ حدیث بنے. پانچ 5374 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیں اور امت تک پہنچائیں. لوگ پوچھتے تھے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں جو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے گزارا، اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے کہ بات یہ ہے کہ جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے آ کر مدینہ میں کاروبار شروع کر دیا تھا، تجارت شروع کر دی تھی. وہ سارے اپنی اپنی دکانوں پر مارکیٹوں میں چلے جاتے تھے، اور جو مدینہ کے مقامی تھے انصار صحابہ، وہ سب کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہ کھیتی باڑی کرنے چلے جاتے تھے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتا تھا، حتیٰ کہ مجھے بھوک لگتی تھی میں وہاں سے ہلتا نہیں تھا، اور بھوک کی وجہ سے بس اوقات میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ٹلنا گوارا نہیں کرتا تھا. تو آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ساتھ اٹھنے کی وجہ سے، ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے وہ میں یاد کر لیتا. ہاں، یہ بات انہوں نے بیان کی کہ شروع میں میرا حافظہ کمزور تھا، میں نسیان کا شکار ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کی ایک بات سنتا شام تک بھول جاتا تھا. تو پھر مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ میں کہیں یہ ساری باتیں بھول نہ جاؤں. تو ایک دن میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ سے جو بھی سنوں اسے یاد رکھوں، بھولوں نہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ یہ چادر جو تم نے لے رکھی اس کو نیچے بچھا دو. سیدنا ابو ہریرہ نے وہ چادر نیچے بچھا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد اس پڑھائی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. دوسروں کو تو نظر نہیں آیا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن باقاعدہ آپ نے ایسے ہاتھ کیے اور اس میں پھونک ماری اور وہ چیز اس چادر کے اندر رکھ دی. پھر کہا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا. سیدنا ابو ہریرہ نے وہ چادر سمیٹی
اور اپنے سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جس وقت جس انداز میں وہ لفظ نکلا، مجھے وہ انداز تک یاد رہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کیسے کہی تھی۔ 5374 حدیثیں، اور حرص بڑی تھی۔ یہ لفظ عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے حرص کا، کہ فلاں آدمی حریص ہے، لیکن علم کے لیے یہ لفظ بہت ہی قابل تعریف ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کا حریص ہو۔ حریص امام شافعی، جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، امام شافعی مشہور محمد بن ادریس الشافعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کیا آپ علم کے حریص ہیں؟ میں جی ہاں، میں علم کا حریص ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ علم کے کتنے حریص ہیں؟ فرمایا کہ جتنا ایک مالدار شخص، جتنا ایک دنیا دار شخص، جتنا ایک دنیا دار شخص دنیا جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، میں اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کا اور جمع کرنے کا حریص ہوں۔ اور اس حرص کی تعریف اللہ کے نبی نے خود کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے کون خوش نصیب بہرہ مند ہوں گے، کن کو ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ کی تعریف کی۔ آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں کرے، لما رأیت حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے تمہارے اندر حدیث کو حاصل کرنے کی حرص دیکھی، یہ حرص تمہارے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری شفاعت سے وہ لوگ بہرہ مند ہوں گے، ان لوگوں کو، ان خوش نصیب لوگوں کو میری شفاعت ملے گی جنہوں نے، یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھ کے کہا، دل کی گہرائی سے، اخلاص نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، یعنی پڑھ کے اس کے مطابق عمل کیا ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑی حرص تھی۔ نام تھا عبد الرحمن۔ کسی سے پوچھے آپ، نہیں پتا ہوگا کسی کو، حالانکہ 5374 حدیثوں کے حافظ، اہل الحدیث کے لیے فخر کی بات، لیکن کسی اہل حدیث سے پوچھیں ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ ابو ہریرہ نام نہیں تھا، ابو ہریرہ تو کنیت تھی۔ ہرہ بلی کو کہتے ہیں عربی میں، ہرہ۔ انہوں نے بلی کا ایک بچہ پالا ہوا تھا اور وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بعض صحابہ کو ان کی صفات کی وجہ سے ان کو پکارتے تھے۔ ابو ہریرہ کا مطلب بلی والا، بلی کا باپ نہیں، بلی والا۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی لخت جگر سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا وہ تو ناراض ہو کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد آ گئے، دیکھا مسجد میں سیدنا علی سو رہے ہیں، اور اس طرح سو رہے ہیں کہ جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، قمیض ہٹی ہوئی ہے، اور مٹی کے اوپر ہے ان کا جسم، اور پسینہ آنے کی وجہ سے وہ مٹی پورے جسم پر لگی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اٹھایا اور کہا قم یا ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھ کھڑا ہو۔ تو ابا تراب یا ابو تراب، مٹی والا۔ سیدنا علی کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے پوری زندگی کے لیے اپنا نام یہ رکھ لیا، ابو تراب علی۔ ابو الحسن بھی کہتے ہیں، لیکن ابو تراب، مٹی والا، مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کو بھی ابو ہریرہ کہتے ہیں، بلی والا، بلی کا باپ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ یمن سے سیدنا ابو ہریرہ ہجرت کر کے آئے تھے، یمنی صحابی تھے۔ ابو ہریرہ کون تھے؟ یمنی تھے، یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا۔
وہاں کے تقریباً 80 گھرانے مسلمان ہوئے اور وہ سارے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ ساتھ تھی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ جب بھی اسلام کی کوشش کرتے، والدہ کو اسلام پیش کرتے تو والدہ بھپر جاتی، بدک جاتی، بہت غصے کا اظہار کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو بڑا غصہ آتا، لیکن کیا کرتے کہ والدہ ہیں، بڑی محبت تھی والدہ سے، ان کی کوشش تھی کہ میری والدہ مسلمان ہو جائیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کرے، میری والدہ کو اللہ ہدایت دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور 2 لفظ کہے آپ نے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنی چپلیں اٹھائیں اور دوڑا، فوراً تیزی کے ساتھ دوڑا گھر کی طرف۔ کس لیے؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اب یہ دعا پہلے میرے گھر پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں۔ گھر پہ پہنچے تو دروازہ بند تھا، والدہ نے کہا ابھی آنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے نکلی، دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک لمبی زندگی پائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غربت افلاس میں زندگی گزاری، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، جو اصحاب صفہ کے لیے لوگ صدقہ خیرات لاتے اسی سے ملتا، لیکن حدیثوں کے حفظ کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی محبت کی وجہ سے اللہ نے دنیا ہی میں ان کو صلہ دیا۔ بحرین کے گورنر بنے، مدینہ کے قائم مقام گورنر بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ مقام دیا۔ لیکن ان کا جو سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ ان حدیثوں کی اشاعت کے لیے باقاعدہ انہوں نے مدینہ کے اندر رہنا پسند کیا، مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے اور لوگوں کو حدیثیں پہنچاتے تھے۔ اور انداز یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک عمل کرتے تھے اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ پہلے عمل کر کے پھر وہ حدیث لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور قدم قدم پر جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن بصری بہت بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، اتنی کثرت کے ساتھ لوگ ان کے گھر میں گئے کہ گھر میں جگہ تنگ پڑ گئی، کمرہ بھر گیا، برآمدہ بھر گیا لوگوں سے، باہر کا صحن بھر گیا، لوگ ہی لوگ عیادت کے لیے، اتنی محبت کرتے تھے لوگ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بیمار سے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جب اتنے لوگوں کو دیکھا تو کہا مرحبا، مرحبا کہا، یعنی خوش آمدید، اور اپنی ٹانگیں سمیٹ لی، اور جو لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے ان سے کہا کہ میری چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ تو چارپائی پہ 2-4 آدمی جتنے آ سکتے ہیں وہ بیٹھ گئے۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بیمار ہوئے تھے، اور ہم تمام صحابہ آپ کی عیادت کے لیے گئے، اور اللہ کے نبی کا گھر بھی اسی طرح بھر گیا لوگوں سے جس طرح آج میرا گھر بھرا ہے، اور اللہ کے نبی نے بالکل اس وقت ایسا ہی کیا جیسا میں نے تمہارے سامنے کیا۔ آپ نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں اور کچھ صحابہ سے کہا کہ میری چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے لوگ آئیں تو مریض دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ مرحبا کہہ کر، خوش آمدید کہہ کر عیادت کرنے والوں کا استقبال کرے۔ اور جو عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں فرمایا ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ اس وقت اس کی دل جوئی کریں، اس کو خوشخبری دیں، انشاءاللہ یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، تم صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے، اور باقاعدہ اپنے کام پر جاؤ گے، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ فرمایا تیمارداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر بشارتیں دیں، خوشخبریاں پیش کریں۔ تو دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے معاملات پر فٹ کر کے اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔
ایک مرتبہ دیکھا کہ دو آدمی جا رہے ہیں، ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور سلام کیا ان کو، اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یعنی سیدنا ابو ہریرہ ان کو جانتے نہیں تھے، تم دونوں کون ہو؟ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں بیٹا ہوں اور یہ میرے والد ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اللہ اکبر، تم دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم میں کوئی والد اور کوئی بیٹا ہے۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ خبردار، چلتے ہوئے کبھی اپنے والد سے آگے مت چلنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ والد ہے اور یہ بیٹا ہے۔ والد سے آگے مت چلنا، کبھی اپنے والد کو نام لے کر مخاطب مت ہونا، او احمد، او حامد، او فلاں، جیسے نام لیتے ہیں دوستوں کے، اپنے بھائیوں کے، والد کو نام لے کر کبھی پکارنا مت۔ اور تیسرا کہ جب تم اپنے والد کے ساتھ ہو اور کہیں بیٹھنا ہو تو والد سے پہلے مت بیٹھنا کہ پہلے دھڑام سے بیٹھ جاؤ کہ میں تو تھک گیا۔ والد کو پہلے بٹھانا، والد کی عزت اس میں ہے کہ پہلے اس کو بٹھانا اور اس کے بعد پھر بیٹھنا۔ اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا، الادب المفرد کی روایت۔ تو یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ سیدنا مروان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے سیدنا معاویہ کے دور خلافت میں۔ وہ مدینہ سے باہر گئے تو اپنی جگہ قائم مقام گورنر بنا گئے سیدنا ابو ہریرہ، مدینہ کے گورنر۔ وہ مدینہ جہاں سیدنا ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جہاں ان کو کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں آتی تھی، آج اس مدینہ کے گورنر ہیں۔ اسی اسنا میں جمعہ کا دن آ گیا، سیدنا ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھی، خطبہ دیا۔ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ منافقون پڑھی، سورہ جمعہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی، پوری صورتیں 28ویں پارے کی صورتیں، دو رکوع کی صورتیں۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی 2 رکوع، سورہ منافقون میں بھی 2 رکوع، دو رکوع کی صورتیں نماز جمعہ میں پڑھی۔ سلام پھیرا تو جیسے یہاں لوگ آتے ہیں سلام کرنے کے لیے امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ سوال و جواب کرنے کے لیے، تو ایسے کوئی شخص آگے آیا، آ کر سلام کیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، آج تو آپ نے سیدنا علی کی یاد دلا دی ہمیں، آج تو آپ نے سیدنا علی کی یاد تازہ کر دی۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں سیدنا علی کے پیچھے جمعہ پڑھا تھا، تو سیدنا علی نے بالکل اسی طرح نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی تھی، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی تھی، اور آج مدینۃ الرسول میں مسجد نبوی کے اندر آپ نے وہ صورتیں پڑھی ہیں تو سیدنا علی یاد آ گئے۔ فرمایا یقیناً آپ نے سیدنا علی کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، لیکن میں نے جو تمہیں نماز پڑھائی ہے وہ اس لیے میں نے یہ صورتیں پڑھی ہے کہ اس مسجد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جمعہ میں یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ تو آج ایک عرصے کے بعد جب مجھے اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے تو میں نے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھائی ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عشاء کی نماز میں سورہ انشقاق پڑھی، انشقاق، اذا السماء انشقت، آخری اس پارے کی صورت، ایک ہی رکوع ہے، اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ عموماً ہمارے ہاں عام نمازوں میں سجدہ تلاوت والی جو صورتیں وہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن سیدنا ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں یہ صورت پڑھی، سجدہ کیا، اور لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ نے سجدے والی صورت پڑھی؟ فرمایا جی ہاں، میں نے سجدے والی صورت پڑھی، اور صرف اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ عشاء کی نماز میں سجدے والی صورت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ انشقاق پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ کوئی بھی عمل لے لے اس میں ان کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتا تھا۔ وضو کرنے بیٹھتے تو لوگ دیکھتے کہ سیدنا ابو ہریرہ آستین اوپر تک چڑھا لیتے، اور اگر اوپر تک نہیں جا رہی ہوتی تو قمیض اتار کے رکھ دیتے اور پورا کندھا دھوتے۔ کونیاں دھونے کا حکم ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ پورا کندھا دھوتے، کندھے تک پانی ڈالتے، پھر دوسرے کندھے کو بھی دھوتے۔ پاؤں دھونے کی باری آتی تو شلوار یا اپنی
ازار کو اوپر چڑھا لیتے، ہم ٹخنے تک دھوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پنڈلی دھوتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ گھٹنے تک دھوتے تھے، پاؤں گھٹنے تک دھوتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے ابو ہریرہ آپ یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کل قیامت کے دن انسانی اعضاء، مسلمانوں کے جو اعضاء ہیں، جہاں جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا اتنے چمک رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری کوہنی تک نہیں، میرے کندھے تک میرا بازو چمکے، اور میری پنڈلی تک نہیں، میرے گھٹنے تک میری ٹانگ چمکے۔ تبلغ حلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضو، جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا کل قیامت کے دن اللہ چمکائے گا، اور یہ چمک زیورات کی ہوگی، اللہ زیورات پہنائے۔ یہ ان کا ایک عمل ہوتا تھا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں۔ 5374 حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث ایسی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی 5374 حدیثیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہیں۔ جو کتاب کھولیں گے، طہارت کا باب کھولیں گے اس میں حدیث ملے گی، نماز کا باب کھولیں گے اس میں حدیث ملے گی، تجارت کا باب کھولیں گے اس میں حدیث ملے گی، نکاح کا باب کھولیں گے اس میں حدیث ملے گی۔ کوئی باب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے خالی نہیں ہے۔ تو ان 5374 حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث ایسی ہے جس کو سنانے سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 بار بے ہوش ہو، 3 بار بے ہوش ہو، اور یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا شفیع بن ماتے الاصبہی دمشق کے، شام کے ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ آیا، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا تو ایک جگہ بڑا ازدحام ہے، رش لگا ہوا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ رش کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں، اور یہ لوگ مکھیوں کی طرح جمع ہیں ان سے حدیث سننے کے لیے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ اتنے لوگ، اتنا بڑا اجتماع۔ میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ ملاقات کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ درس حدیث ختم ہوا اور لوگ اٹھ کر جانے لگے، آہستہ آہستہ تقریباً سارے لوگ نکل گئے، مسجد نبوی خالی ہو گئی، اور صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کہتے میں اٹھ کر گیا آپ کے پاس، آپ کو سلام کیا اور بتایا کہ میرا نام شفیع ہے، میں دمشق سے آیا ہوں، آپ نے یہاں پر لاکھوں کے مجمع میں حدیثیں بیان کی ہیں، مجھے وہ حدیث سنائیں کہ جو اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہو، اور اس وقت آپ کے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی حدیث ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جب اللہ کے نبی بیان کرتے تھے میرے علاوہ اس مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا، میں صرف سنتا تھا۔ لیکن ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، ایسی حدیث جو اس جگہ پر میں نے اللہ کے نبی سے سنی جب اللہ کے نبی اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیدنا ابو ہریرہ بے ہوش ہو۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں کہ میں نے سنبھالا اور میں نے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی، ہوش میں لانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سنبھالیں، تو بڑی مشکل سے سیدنا ابو ہریرہ کے ہوش اور حواس بحال ہوئے۔ میں نے ان کو یاد دلایا کہ صحابی رسول آپ مجھے کوئی حدیث سنانے لگے تھے۔ ہاں میں سناتا ہوں تمہیں۔ دوبارہ سے کہا ہاں میں سناتا ہوں، اور میں سناؤں گا تمہیں، ضرور سناؤں گا وہ حدیث جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی جبکہ اس مسجد میں میرے علاوہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی نہیں تھا، میں سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر دوبارہ بے ہوش ہوا۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ایسی کیا حدیث ہے یا کیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ اتنا کانپ رہے کہ بے ہوش ہو جا رہے۔ 3 بار ایسے ہوا، اور 3 بار کہتے ہیں کہ جب 3 بار آپ بے ہوش ہوئے تو اب میں نے آپ سے فرمائش نہیں کی، میں نے خاموشی اختیار کی، بیٹھا آپ کو سہارا دے کر بیٹھا رہا، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر باہوش و حواس ہو گئے، آپ کی طبیعت بحال ہو گئی۔ پھر آپ نے خود کہا کہ شفیع سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کو حساب کتاب کے لیے بلائے گا۔ یہ 3 لوگ نہ چور ہوں گے، نہ ڈاکو ہوں گے، نہ زانی ہوں گے، نہ شرابی ہوں گے۔
فرمایا 3 نیکوکار لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ، ان میں سے ایک سب سے پہلے جس کو اللہ بلائے گا وہ قاری ہوگا، قرآن کا حافظ، عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے عالم کو بلائے گا، نیک آدمی، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے اپنی کتاب کا علم دیا، عالم بنایا، بتا اس کتاب کے ساتھ، اس علم کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے تیری کتاب کو یاد کیا، حفظ کیا، اس کو سمجھا، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو سنایا، وعظ و نصیحت کی، دن رات میں لوگوں کو تیرا پیغام پہنچانے کے لیے جٹ گیا اور میں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ اللہ صرف ایک لفظ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب اللہ یہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو وہاں موجود جتنے بھی فرشتے ہوں گے، تمام فرشتے بیک زبان کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ تیری شہرت ہو جائے، تیری ناموری ہو جائے۔ کیا انداز ہے اس کا، کیسے سمجھاتا ہے، کیا لاجک بیان کرتا ہے۔ بس عالم تو وہی ہے، لوگ واہ واہ کرتے تھے، علامہ، فہامہ، فنا فنا، طرح طرح کے تجھے لقب دیتے تھے اور تو پھولتا تھا خوشی سے۔ تو نے یہ کام صرف ناموری کے لیے، لے جاؤ اس کو، فرشتے ٹانگوں سے پکڑیں گے اور اٹھا کر جہنم میں پھینکیں۔ دوسرا شخص سخی ہے، مالدار ہے، اللہ پوچھے گا بندے تجھے مال دیا، اس مال کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے اس سے صلہ رحمی کی، یعنی قریبی رشتہ داروں کو دیا، اور جو مسکین، فقیر، بیوہ جتنے بھی تھے اللہ میں سب کو تیرے راستے میں دیتا تھا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو۔ سارے فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے یہ اس مال کو اس لیے لٹایا، خرچ کیا کہ صرف شہرت ہو جائے کہ واہ دیتا تو فلاں ہے، سخی تو فلاں ہے، فلاں تو ان داتا بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے القاب کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تیرے نام کے گن گائیں، اپنی شہرت کے لیے تو نے کیا۔ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے ٹانگوں سے پکڑیں گے، اٹھا کے جہنم میں پھینکیں۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ شہید ہے، مجاہد، اسلام کی چوٹی کا عمل کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ، مجاہد۔ تجھے جسم دیا، توانائی دی، جوانی دی، کیا کیا؟ اللہ تیرے راستے میں، تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مشرکوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا، اتنے مار کے لڑے، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تیری بہادری کے قصے سنائیں، واہ واہ کریں، کیا بہادر آدمی تھا، کیا دلیر تھا، کیا شیر تھا، وہ تجھے مل گیا۔ فرشتے اٹھا کر اس مجاہد کو بھی جہنم میں ڈال۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میری ران پہ ہاتھ مارا زور سے، میں قریب بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی نے زور سے ہاتھ مار کے کہا یا ابا ہریرہ ہؤلاء الثلاثہ، ابو ہریرہ یہ 3 قسم کے لوگ، 3 آدمی نہیں ہیں، یہ قسم ہے۔ مولویوں کی فہرست میں بہت سارے، سخیوں کی فہرست میں بہت سارے، مجاہدوں کی فہرست میں بہت سارے، یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے تسعر بہم النار یوم القیامہ، جن کو سب سے پہلے اللہ جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ نیکوکاروں سے بھڑکائی جائے گی، چوروں سے نہیں، نیکوکاروں سے۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں کہ پھر میں کچھ دن مدینے رہا، پھر میں ملک شام واپس آیا، دمشق واپس آیا، سیدنا امیر معاویہ خلیفہ تھے، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہاں سے کیا لے کر آیا؟ کہا ایک حدیث لے کر آیا ہوں جس کو سنانے سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ 3 بار بے ہوش ہوئے تھے۔ سیدنا معاویہ کو بھی اشتیاق ہوا، کہا سناؤ۔ شفیع الاصبہی نے وہ حدیث سیدنا امیر معاویہ کے سامنے سنائی۔ سیدنا امیر معاویہ کی چیخیں نکل گئی حدیث سن کر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبکا بکان شدیدہ، سید معاویہ اتنا روئے حتی ظننا انہ حالکن، ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں روتے روتے سیدنا معاویہ کا انتقال نہ ہو جائے۔ اتنا اس حدیث کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اتنا روئے کہ ہمیں خدشہ محسوس ہونے لگا کہیں فوت ہی نہ ہو جائیں، کہیں انتقال ہی نہ ہو معاویہ۔ سیدنا معاویہ کہ جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو آخر میں یہ لفظ کہے کہ شفیع جب نیک لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس امت کے بدکاروں کا کیا ہوگا؟ نیکوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عالم کے ساتھ، مجاہد کے ساتھ، سخی کے ساتھ، نیکی کرنے والا۔
تو یہ ریاکاری بڑا گناہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں سے یہ ایک حدیث ایسی ہے جو رونگٹے کھڑی کرنے والی، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ تاجر ہے، وہ چاہے مجاہد ہے، زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھ رہا ہے، نیکی کرتے ہوئے اخلاص کو مد نظر رکھے۔ اگر ریاکاری کا تھوڑا سا بھی شائبہ تک آ گیا، عمل تو برباد ہوگا ہی ہوگا، انسان بھی برباد ہو جائے۔ اللہ ان کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھڑکائے۔ اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، تمام صحابہ کرام پر جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے، اور ہمیں ان کی بیان کردہ احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں جو لکھ کر بھجوائے گئے ہیں، جو آپ میں سے احباب نے کیے تھے۔ یہ 10 سوال ہیں، کوشش کروں گا کہ مختصراً ان کا میں جواب دوں۔ پہلا سوال ہے کہ کتب احادیث میں سیاہ ستہ کے علاوہ دوسری احادیث کتب کا ان کے آگے کیا مقام ہے، جیسے صحیح ابن خزیمہ؟ دیکھیں ہمارے یہاں کی اصطلاح ہے سیاہ ستہ۔ سیاہ ستہ، سیاہ کا مطلب صحیح کی جمع سیاہ، اور ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو، یعنی 6 صحیح کتابیں حدیث ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عوام الناس کی اصطلاح ہے، یا صرف پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کی اصطلاح ہے سیاہ ستہ۔ اہل عرب میں ان کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، 6 کتابیں کہا جاتا ہے، وہاں صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، کتب ستہ یعنی 6 کتابیں۔ اب اس میں جو صرف 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جن کے نام کے ساتھ ہمیشہ صحیح لگتا ہے، صحیح بخاری مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، کیونکہ ان دونوں نے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے، اس بات کا التزام کیا تھا جب حدیثیں جمع کر رہے تھے کہ ہم اپنی کتاب میں صحیح کے علاوہ حدیث جمع ہی نہیں کریں گے، کوئی ایسی روایت لکھیں گے نہیں، کوئی ایسی روایت نقل کریں گے نہیں جس پر کلام ہو۔ لہذا انہوں نے اپنی کوشش کی، اور بعد کے لوگوں نے ان کی اس کوشش کو پرکھا، اس کتاب کی ایک ایک حدیث کو محدثین کے اصولوں پر پرکھا، تو بالکل نتھر کر یہ دونوں کتابیں نکل گئی، یعنی وہ چھلنی جو لگائی کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث حسن ہے یا فلاں ہے، تو اس چھلنی میں سے یہ دونوں حدیثیں بالکل، دونوں کتابیں پاک اور صاف ہو کر نکل گئی کہ ان میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں۔ صحیح مسلم میں بعض حدیثوں پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن حدیثیں بہرحال دونوں کتابوں کی صحیح۔ باقی جو 4 کتابیں بقی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، ان کو سنن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور ابن ماجہ کے اندر تو موضوع روایات بھی ہیں، موضوع یعنی جھوٹی روایتیں۔ تو لہذا ہمیں صرف صحیح ہیں کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے، صحیح ہیں یعنی 2 صحیح حدیثیں، 2 صحیح کتابیں صحیح ہیں، جن کو شیخین بھی کہا جاتا ہے، متفقن علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو جو بقیہ کتابیں ہیں ان کے متعلق ہم آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ہر حدیث کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، جو صحیح کے معیار پر اترے گی وہ صحیح ہے، جو صحیح کے معیار پر نہیں اترے گی وہ ضعیف۔ صحیح ابن خزیمہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ اور کتابیں بھی ہیں، جیسے صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے۔ محمد بن اسحاق بن خزیمہ انہوں نے بھی حدیثیں جمع کی، اور اپنی کتاب کا نام انہوں نے صحیح ابن خزیمہ رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ معیار قائم نہیں رکھ سکے جو معیار امام بخاری کا تھا، جو معیار امام مسلم کا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کو ہم تیسری حدیث کی صحیح کتاب کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اگر ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو تیسری صحیح ترین کتاب حدیث کی اگر ہے تو وہ ابن خزیمہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے تقریباً اس کے اندر جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو جو حدیث صحیح ہوگی کتاب کے علاوہ، وہ حدیث کسی بھی کتاب کے اندر ہو، یعنی مشکات میں ہے تو بھی، ابن ماجہ میں ہے تو بھی، مسند احمد کے اندر ہے تو بھی، جس بھی کتاب کے اندر ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، اس کے راوی بالکل صحیح ہو، تو وہ حدیث درجے میں صحیح بخاری کی حدیث کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح ابن خزیمہ کا محدثین کے نزدیک تیسرا مقام ہے کہ صحیح بخاری مسلم کے بعد تیسری بڑی جو صحیح ترین کتاب حدیث کی، اس کو ابن خزیمہ کہا جاتا ہے۔
ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 11 سال سے چھوڑ رکھا ہے، کوئی تعلق نہیں رکھا اور طلاق بھی نہیں دی، تو کیا اب وہ دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ چھوڑنے کی وجوہات ہیں، ترک تعلق کی وجوہات ہونی چاہیے کہ کیوں چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ نکاح چھوڑنے کے لیے تو نہیں کیا جاتا۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے زندگی بسانا، یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کرتے ہیں میاں بیوی، پوری زندگی گزاریں گی۔ پھر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ کیوں چھوڑ رکھا ہے، کوئی خاص وجہ ہو۔ تو ترک تعلق بات چیت بند ہے، ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہو رہے۔ اگر اس کو 11 سال کیا 20 سال بھی گزر جائیں، 30 سال بھی گزر جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، ترک تعلق کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کو توڑنے والی 4 چیزیں ہیں۔ نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح ختم ہوگا۔ نمبر 1، مرد طلاق دے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، مرد کے پاس طلاق کا حق۔ نمبر 2، عورت خلا لے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، وہ خلا کا دعویٰ دائر کرے، خلا لے لے، نکاح ختم۔ نمبر 3، کسی وجہ سے نکاح فسخ ہو جائے، قاضی کے پاس کوئی مقدمہ ایسا پہنچ جائے کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے نکاح فسخ کیے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے نبی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، نکاح ہو گیا ہے، ازدواجی تعلقات بھی قائم ہو گئے ہیں، لیکن مجھے وہ رشتہ پسند نہیں ہے، میں وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی، یعنی رہنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے باپ کو بلایا اور اسی وقت نکاح فسخ کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی نکاح پڑھانے والے یا قاضی نکاح پڑھانے والا، تو یہ فسخ کہ میں نے تم دونوں کا نکاح ختم کیا، تو یہ صورت ہوتی ہے میاں بیوی کی حیثیت سے اب وہ دوبارہ زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ ان کا نکاح فسخ ہو گیا۔ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت ہے لیان کی، لیان لعنت کرنا۔ مرد کہے کہ میری بیوی کے تعلقات ہیں، الزام لگا دے کہ میری بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ الزام ہے۔ یا بیوی کہے کہ میرے شوہر کے کسی عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، الزام لگا دے۔ اگر تو گواہ پیش کر دے تو صحیح ہے کہ تمہارے پاس گواہ کیا ہیں، ان گواہوں کی گواہی پر پھر فیصلہ ہوگا، لیکن یہ معاملہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ اس میں عام طور پر گواہ ہوتا نہیں۔ میاں نے بیوی پر یا بیوی نے میاں پر الزام لگا دیا، اب گواہ ہے نہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ گواہ طلب کیے جائیں گے، گواہ نہیں ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ لیان کریں، لعنت کریں، میں اپنی بات میں سچا ہوں، قسمیں کھائے 4 مرتبہ، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہی بیوی کہے گی اگر وہ شوہر پر الزام لگاتی ہے کہ میں اپنی بات میں 4 مرتبہ قسم کھائے، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں اپنی بات میں جھوٹی ہوں۔ اس لیان کے بعد اللہ کے نبی نے نکاح کو برقرار نہیں رکھا، اب رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ جب لعنت بھیج چکے ہو، ایک دوسرے پر اتنا بڑا الزام لگا چکے ہو، تو اب اس نکاح کو قائم رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیان کے بعد بھی نکاح ختم۔ تو ازدواجی تعلقات اگر قائم نہیں ہیں، 11 سال ہو گئے ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹا۔ اگر طلاق ایک دے کر یہ عرصہ گزرا ہے، ایک طلاق دی، صرف ایک طلاق، یا 3 طلاقیں اکٹھی بھی دی تھیں، 3 طلاقیں اکٹھی بھی دی تھیں، اور اس کے بعد یہ عرصہ گزر گیا ہے، تب بھی وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکے ہیں، لیکن نکاح جدید کے بعد۔ لیکن اگر طلاق نہیں دی تھی اور محض اس طرح گھر کی کوئی ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، اور میاں بیوی ایک گھر میں ہی رہ رہے ہیں اور بات چیت نہیں کر رہے اور تعلقات نہیں رکھ رہے، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ محض تعلقات قائم نہ رکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں کیا رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں ٹوٹتے۔ تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ یہ کاروبار سے متعلق ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، جبکہ نقد خریدنے میں اور قسط میں قیمت کا واضح فرق ہوتا ہے۔ 2 باتیں ہیں، قسطوں کا کاروبار اور قسطوں کے کاروبار میں قیمت کا اتار چڑھاؤ، کمی اور زیادتی۔ ہمارے عام طور پر ایک بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے، لوگ اس کو مطلق حرام سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جدید شکل ہے کاروبار کی، پہلے نہیں تھا، اب چونکہ انسان کی ضروریات زندگی کی چیزیں مہنگی ہیں اور انسان کی آمدن کم ہے، تو گویا لوگوں کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ قسطوں پر لے لیں۔
تو لوگ سرے سے اس کو کاروبار کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کاروبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ قسطوں کا کاروبار غلط نہیں ہے، قسطوں پر آپ چیز لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2 حدیثیں ہیں۔ ابو رافع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا، اور میرے گھر کے قریب جو میرے پڑوسی تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے حق شفا کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم زمین بیچنا چاہتے ہو، مکان بیچنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے پڑوسی اس کا حقدار ہے، اس سے پوچھ لو، ممکن ہے اس کو ضرورت ہو تو اس کو پہلے پوچھ لو کہ بھائی میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ضرورت ہے تو لے لو، اگر وہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی بیچ دو۔ تو حق شفا کی وجہ سے ابو رافع کہتے ہیں کہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا اور ان سے میں نے کہا کہ میرا یہ مکان ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آپ خرید لیں۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں خریدوں گا، لیکن 4000 درہموں میں، اور وہ بھی قسطوں پر۔ قسط کے لفظ موجود ہے، عربی میں اس کو نجمتن کہتے ہیں، نجم کہتے ہیں ستارے سے، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں تاریخی کیلنڈر تو ہوتا نہیں تھا، تو قسط آپ کب دیں گے؟ جب ستارہ طلوع ہوگا، فلاں ستارہ طلوع ہوگا۔ تو وہ ستاروں کی وجہ سے وہ قسط کی تاریخ رکھتے تھے کہ یہ قسط ہم نے فلاں تاریخ کو دینی ہے، تو اس کا نام بھی پڑ گیا نجمہ، ایسی بے جو ستارے کے تعلق سے جس کی قیمت ادا کی جاتی۔ اس کو عرف عام میں بے معجل بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بے کر لی، خرید و فروخت کر لی، لیکن پیسے آپ بعد میں دیں گے، معجل بعد میں۔ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث قسطوں کی موجود ہے، بلکہ ام المومنین سید عائشہ سے مروی جو حدیث ہے اس میں واضح الفاظ ہیں، امام بخاری نے باب ہی اس پر باندھا ہے، قسطوں میں خرید و فروخت کا بیان۔ اس میں یہ کہ جو لونڈی خریدی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بریرہ، تو اس کے مالکوں نے اس کی قیمت بہت زیادہ لگائی تھی کہ اگر آپ جانا چاہتے ہو یہاں سے تو ہمیں اتنی قیمت دے کر جاؤ، اور اتنی قیمت دو گے تو تم آزاد ہو۔ تو اس لونڈی نے آ کر سیدہ عائشہ سے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے جو ہے وہ اتنی قیمت میں بیچنا چاہتے ہیں، میں اتنی قیمت دوں، لیکن چونکہ میرے پاس اتنی قیمت نہیں ہے تو میں نے قسطوں میں اپنی قیمت دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو ان کو قسطوں میں قیمت ادا کروں۔ تو یہ بات تو بالکل ذہن صاف کر دیں کہ یہ کاروبار جائز ہے، حلال ہے، قسطوں کا کاروبار۔ کہ آپ قسطوں پر دکان کھولتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہے، گھر کے استعمال کی چیز ہے، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ آپ قسطوں پر دیتے ہیں، تو شرعاً اس بے کی اصل موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ خرید و فروخت قسطوں میں ہوتی تھی۔ اب جو مسئلہ آگے ہے کہ قسطوں میں اس میں کمی زیادتی قیمت کے اندر، تو اس کے 2 طبقے ہیں علماء کرام کے، کچھ پھر اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب اگر آپ نے قسطوں میں کاروبار کرنا ہی ہے تو یہ موبائل ہے، اس کی قیمت 3000 ہے، تو قسطوں میں 3000 ہی کا ہے۔ آپ ابھی لے کر جاتے ہیں 3000 کا ہے، آپ قسطوں میں دیں گے 1000 کر کے تب بھی 3000 کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ قسطوں میں قیمت نہیں بڑھا سکتے، اور قسطوں پر قیمت بڑھانے کو علماء کرام جو ہیں وہ جو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے، آپ اس کو سہولت دے کر اس پر جو پیسے لیں گے وہ سود ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا کہ میں نے حدیثیں بیان کی، یہ کاروبار موجود تھا۔ آپ صحیح بخاری کا کتاب البیوع اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ اس زمانے میں کتنے قسم کی بیوع ہوتی تھی، کتنی قسم کی تجارتیں ہوتی تھیں، اور ان تجارتوں میں سے جو ناجائز تھیں، جو حرام تھیں، اللہ کے نبی نے ان کا نام لے لے کر منع کر دیا۔ اگر یہ کاروبار موجود تھا قسطوں والا تو یقیناً اس میں کمی زیادتی تو ہوتی ہوگی، یہ کوئی پہلی بات نہیں کہ کمی زیادتی اب شروع ہوئی، یعنی کاروبار کی اصل موجود ہے، تو لہذا جب اصل موجود ہو تو یقیناً اس کاروبار کے اندر کمی زیادتی قیمت کی ہوتی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث بھی واضح نہیں ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطوں پر کاروبار کو منع کیا ہو یا قسطوں میں کمی زیادتی کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہو۔ تو لہذا جب حدیث موجود نہیں ہے تو خرید و فروخت کے اندر اصل چیز ہوتی ہے اباحت، کہ فلاں کام اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ شریعت کے اندر سے اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ کاروبار کے لیے اصل کیا ہے؟ نمبر 1، آپ حرام کاروبار نہیں کر سکتے، جو حرام ہے، شراب کا کاروبار نہیں کر سکتے، جوا نہیں، آپ جو ہے وہ فلاں جو کام حرام ہے، نمبر 1۔
نمبر 2، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو. کاروبار ہے تو کاروبار میں دھوکہ نہ ہو، ہر چیز واضح. یہ 2 اصل چیزیں کہ کاروبار آپ کا حلال ہو، نمبر 2 کاروبار کے اندر دھوکہ نہ ہو. تو قسطوں کے کاروبار حلال ہے اور اس میں دھوکہ نہیں ہے، واضح آپ کو کہا جا رہا ہے ابھی لے جائیں 5,000 کی ہے، بعد میں لے کر جائیں گے قسطوں میں دیں گے تو پھر یہ 10,000 کی بن جائے گی. اب کچھ جو جدید قسم کے محقق پیدا ہوئے ہیں وہ خام کا اس بارے میں اشتباہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو سود قرار دے کر لوگوں کو منع کریں، حالانکہ یہ سہولت ہے اور جائز ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتنا بڑا نام ہے، اور ان کے صرف فتاویٰ 40 جلدوں میں، یعنی اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے محدث جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. صاف لفظوں میں ان سے سوال ہوا، صاف لفظوں میں، یہ فتاویٰ کی 24ویں جلد میں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ امام صاحب ایک شخص کپڑا بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نقد اس کی قیمت 30 روپے ہے، ابھی لوگے 30 روپے، یعنی 30 روپے میٹر، 30 روپے گز، اور یہی کپڑا تم قسطوں میں لے کر جا رہے ہو یا ادھار لے کر جا رہے ہو تو پھر اس کی قیمت 50 روپے ہے. وہ نقد کی قیمت کچھ اور رکھتا ہے، ادھار کی قیمت کچھ اور رکھتا ہے، یعنی قسطوں میں کچھ اور دیتا ہے اور نقد وہ کچھ اور دے رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ اجماع ہے اس بات پر، یہ امام ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں کہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہ کاروبار حلال ہے. یعنی ان کے زمانے تک 800 سال تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا ایسا جس نے اس کو حرام قرار دیا ہو یا سود قرار دیا. امام ابن تیمیہ کے زمانے تک، کیونکہ اجماع ہم اسی وقت یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ جب مخالفت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. اجماع یعنی 800 سال تک کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور آج لوگ خام کا اس کو سود کہہ کر لوگوں کو اس میں اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں. تو قسطوں کا کاروبار جائز ہے، اور قسطوں کے اندر قیمت کا فرق، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بار جو قیمت طے ہو گئی ہے پھر اس میں کسی وجہ سے اضافہ کرنا وہ سود ہوگا. 3,000 کا ہے نقد اور قسطوں میں 5,000 کا ہے، لیکن اگر آپ نے قسط نہیں بھری تو پھر یہ 5,000 50 روپے کا ہو جائے گا. تو اب یہ 5,000 جو 50 روپے اوپر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا. یہ جرمانہ جو بینکیں بھی لگاتی ہیں اور فلاں لوگ بھی لگاتے ہیں، وہ 1 روپیہ بھی اگر آپ اس طے شدہ قیمت پر کسی بھی وجہ سے ادا کریں گے وہ کیا ہو جائے گا، وہ سود ہو جائے گا. ایک سوال ہے، کیا شرعی پردہ کرنا فرض ہے جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، اور کیا اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے؟ یہ کیسا ذہن ہے، شریعت کا ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے کمپیئر کرنا. نماز فرض ہے تو کیا روزہ بھی فرض ہے تو فلاں چیز بھی فرض ہے؟ یہ سوال کرنے کا ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. ایک صاف صاف مسئلہ پوچھیں کہ کیا پردے کا شرعی حکم کیا ہے. یہ کہنا کہ کیا پردہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، یہ تو نماز ایک الگ چیز ہے، اس کو پردے کے ساتھ. پردہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ پردے کا حکم دیا. ایک کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادریں ڈال کے باہر نکلا کریں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. مومنہ عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. 2 جگہ قرآن مجید میں پردے کا حکم. اب اس پردے کی تعبیر میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، پردے کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے. اب پردہ کرنا کیسے ہے، اس میں رائے مختلف ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھیں، باقی جو ہاتھ بھی آپ کے ڈھکے ہوں، اور عورتوں سے کہا گیا کہ ان کا سینہ بھی ڈھکا ہو. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، پورے جسم کا پردہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک عورت پوری پردہ ہے، لہذا عورت بغیر پردے کے باہر نہ نکلے. تو جس بہن یا بھائی نے سوال کیا ہے تو اس پہلے تو یہ چیز وہ نوٹ کر لیں کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم فرض کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، صحیح ہے، تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے. اور دوسرا، اللہ کا کوئی بھی حکم ہے اس پر عمل کرنے میں ثواب ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، عافیت ہے. اللہ کے حکم سے اگر ہم سرتابی کریں گے، اللہ کے حکم سے منہ موڑیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. بے پردگی، بے حیائی سے معاشرہ جو ہے کہ تباہی کے دہانے پر جاتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ پردہ کرو. پردے کا حکم نازل ہوا، اس زمانے میں کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، سعد تھے، ابو ہریرہ تھے. یہ پاک باز لوگ تھے، نیک لوگ تھے. پردے کا حکم کن کو ملا؟ سیدہ عائشہ کو ملا، ام سلمہ کو ملا، سیدہ حفصہ کو ملا، صحیح ہے، صحابیات کو ملا، صحابہ کی بیٹیوں کو حکم ملا. تو پاک باز ترین لوگ ہیں، پاک باز ترین عورتیں ہیں، پاک باز ترین معاشرہ ہے. جب پردے کا حکم ہوا تو پاک باز عورتوں نے پاک باز مردوں سے پردہ کیا.
اب تو ماحول ہی بھیڑیوں کا ہے، باہر ماحول ہی بھیڑیوں کا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے نعوذ باللہ بھیڑی ہیں، لیکن جو ماحول ہے باہر اس میں عورت کی لفظ عورت کا مطلب ہی پڑتا ہے عورت، عربی کا لفظ عورت کا مطلب ہے وہ چیز جس کو چھپا کے رکھا جائے بس، تو لفظ عورت کا مطلب ہی پڑتا ہے عورت نکل سکتی ہے باہر اپنے سارے شعبہ ذات زندگی جو اس کی فیلڈ کے متعلق ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، باہر نکلنا ہے، سارے کام کرے، منع نہیں ہے۔ جو منع کرتے ہیں عورتوں کو گھر میں روک کے رکھتے ہیں وہ غلط ہے۔ عورت اگر اپنے جائز کام کے سلسلے میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے تعلیم کے لیے نکلتی ہے نکلے، کوئی منع نہیں، لیکن باپردہ نکلے۔ اور نکل کے خواتین نے ثابت کیا، پائلٹ بن گئی خواتین، فوج کے اندر چلی گئی ہیں، وہ جنرل تک کے عہدوں میں پہنچ گئی، لیکن پردہ کر رہی ہیں۔ تو یہ پردہ رکاوٹ نہیں بنتا کہ آپ اگر پردہ کریں گی تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گی۔ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، اس کو نماز کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے موازنہ نہ کریں اس کا۔ اسلام نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل منع کیا ہے۔ تو پھر آپ لوگ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں وہی سوال ہے، آپ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیوں نہیں، یعنی عورتیں اگر مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ مردوں کی عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی مردوں کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی۔ لہذا اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ عورت یہاں ہاتھ باندھے اور مرد یہاں ہاتھ باندھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا سوال اس پر الزامی سوال ہے، مرد اور عورتیں اکٹھا روزہ کیوں رکھتی ہیں؟ اب 1 مہینے کے بعد رمضان آئے گا نا، آپ کی عورت بھی اسی ٹائم پہ روزہ رکھ رہی ہوگی، آپ کے مرد بھی اسی ٹائم پہ روزہ رکھ رہے ہوں گے، آپ کی عورتیں بھی اذان کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، مرد بھی۔ مردوں کی تو عورتوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک مشابہت ہوگی، اکٹھے روزہ رکھ رہے ہیں، اکٹھے روزہ کھول رہے ہیں، ٹائم میں فرق ہونا چاہیے، اذان الگ دیں اور اعلان کریں، پہلے مرد کھول لیں، اس کے بعد کہیں آپ عورتیں تم صبر کرو تمہاری باری بعد میں آئے گی، وہاں تو کلی مشابہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح جو مشابہت ہے نا، حدیث وہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ حدیث ہو کہ اللہ کے نبی نے جو لکھا ہے کہ مردوں کی مشابہت اور عورتوں کی مشابہت سے منع کیا، اس حدیث میں الفاظ ہیں فی الترجل، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت کپڑا پہننے میں، رہن سہن میں نہیں کر سکتی، کہ مرد بھی ویسے کپڑے پہن رہے ہیں عورتیں بھی ویسے پہن رہی ہیں، وہ منع ہے۔ ترجل کنگھی کرنے میں، بال بنانے میں، ہیئر اسٹائل میں، جو مرد کا اسٹائل ہے وہی عورت اپنا رہی ہے، وہ منع ہے۔ عورتیں جو ہے وہ کان میں بالیاں ڈالی اور مرد بھی ڈال رہا ہے، کوکے ڈال رہا ہے، یہ منع ہے۔ یعنی طرز زندگی جس کو ہم طرز بود و باش کہتے ہیں، جس کو ہم پہننا اوڑھنا پہناوا کہتے ہیں، وہ مشابہت اس میں منع ہے کہ مرد عورتوں جیسی اور عورتیں مردوں جیسی کپڑے اور جوتیاں اور بالوں کا ہیئر اسٹائل نہ اپنائیں۔ باقی نماز کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ مشابہت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح ایک حدیث بھی صحیح ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نماز کا طریقہ الگ بتایا ہو اور عورتوں کو الگ بتایا ہو، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل واضح ہے، سلو جمع کا صیغہ ہے، اے ایمان والو نماز ویسے پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو عورتوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ عورتیں ہر نماز میں اللہ کے نبی کے پیچھے ہوتی تھی، خطبہ جمعہ میں پیچھے آگے سنتی تھی۔ اللہ کے نبی چاہتے تو استثناء کر سکتے تھے کہ یہ حکم مردوں کے لیے، عورتیں اس طرح پڑھیں، نہیں ایک حدیث بھی نہیں۔ تو عورت نے بالکل نماز ویسے پڑھنی جیسے مرد پڑھے۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے پردے کو قائم رکھنے کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کا صحن میں نماز پڑھنا اس کی وہ نماز جو وہ اپنے گھر کے اندر پڑھتی ہے، کمرے کے اندر، تہہ خانے کے اندر، وہ افضل ہے اس نماز سے جو وہ صحن میں پڑھتی ہے، کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر، پردے کے اندر جا کر وہ جو نماز پڑھتی ہے وہ نماز افضل ہے اس کی بنسبت اس کے کہ وہ صحن میں پڑھتی ہے، کھلی جگہ پر پڑھتی ہے۔ تو یہ ہے، باقی پڑھ کس کے لیے رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ سے کیا پردہ پھر جب ایک عورت چادر بڑی اوڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ سے کیا پردہ؟ تو اللہ کے سامنے اس نے ویسے جھکنا ہے، ویسے رکوع کرنا ہے، ویسے سجدہ کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ چھٹا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھے کہے گا کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں ہمیں زندہ ہیں۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے، اس حدیث سے انکار نہیں ہے کہ سلسلہ الصحیحہ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی
کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، سلسلہ صحیحہ میں موجود ہونے کے باوجود بھی حدیث صحیح نہیں۔ جیسا کہ میں پہلے سوال میں وضاحت کر چکا کہ محدثین انسان تھے، انہوں نے جو اصول بنائے کہ ہم نے یہ کتاب لکھنی ہے تو اس میں بالکل صحیح حدیث جمع کریں گے، اپنی حد تک انہوں نے کوششیں کی، اللہ نے ان کی کوششوں کو جو ہے وہ بڑا پذیرائی دی۔ سلسلہ صحیحہ امام البانی، ان کا نام لیا جاتا ہے یعنی بیت اللہ کے ممبر پر کہ قال الالبانی صحیح، قال الالبانی ضعیف، البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، یعنی بیت اللہ کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ جمعہ کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث البانی کے علم کے مطابق امام صحیح ہے یا ضعیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، لیکن تھے وہ انسان نا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے ائمہ کے متعلق، اور شاید ہی کسی اور کا ہو، وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو امام البانی نے کوشش کی، بہت زبردست کتاب ہے، ان کی کوشش تھی کہ ساری صحیح حدیثیں صحیح بخاری مسلم کے علاوہ، صحیح بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں جو صحیح حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں وہ ساری میں ایک جگہ جمع کر دوں، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں۔ بڑا اچھا کام کیا، لیکن وہ لکھ گئے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، جو میری زندگی میں مجھے میری غلطی سے متنبہ کرے گا، بتائے گا دلائل سے کہ میری فلاں بات غلط ہے، تو میں اس سے رجوع کروں گا۔ اور کتنے زبردست الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی دلائل کی بنیاد پر میری بات کو غلط ثابت کرے گا تو میں اپنی زندگی میں اس سے بھی رجوع کر کے جا رہا ہوں، یعنی موت کے بعد بھی رجوع کروں۔ تو یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، 3 راوی، ایک بھی نہیں، 1 2 3 راوی ہیں جن پر کلام ہے، بلکہ ایک راوی ہے بکر بن خداش اس کا نام ہے، وہ تو مجہول الحال ہے۔ جس حدیث کی سند میں مجہول راوی آ جاتا ہے، یہ ایک علمی بات ہے کہ حدیث کی سند میں اگر مجہول راوی آ جائے، مجہول کا مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، کیا کرتا تھا، اس کا باپ کیا کرتا تھا، اس کے حالات زندگی نہ ملیں، تو محدثین کے نزدیک وہ روایت موضوع ہو جاتی ہے، موضوع، جھوٹی۔ تو اس حدیث سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور نہ ہی کوئی کسی اور حدیث۔ جتنی بھی حدیثیں اس حوالے سے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں ہمارا سلام سنتے ہیں، یا آپ کی روح لٹا دی جاتی ہے، یا آپ زندہ ہیں، ایک حدیث بھی اس سلسلے کی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ کیا اہل الحدیث کا؟ اللہ کے نبی زندہ ہیں، صرف اللہ کے نبی نہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام شہداء زندہ ہیں۔ قرآن نے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن ساتھ ہی آگے لفظ کیا کہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ تو اپنی اس قبر میں نہیں، عالم برزخ میں، انسان جب فوت ہوتا ہے یہ پردہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو دنیا کا نہیں پتہ، دنیا میں آنے کے بعد اس کو اگلے عالم کا نہیں پتہ۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے۔ کسی کو پتہ ہے آپ میں سے آگے ہم نے کہاں جانا ہے، کس جہان میں جانا ہے، آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ زندہ ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ۔ وہ عالم الگ ہے، یہ عالم دنیا میں آئے گا، یہ ایک الگ عالم، اس کے بعد عالم برزخ میں جانا ہے، وہ الگ عالم ہے۔ تو اس کو ہم اس دنیا کے عالم کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی، تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام صلحاء زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں؟ عالم برزخ میں۔ اللہ کے نبی ہمارا سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ بھی برزخی بات ہے۔ آپ کو ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بھی برزخی بات ہے۔ اگر اس حدیث کو بھی صحیح مان لیا جائے کہ فرشتہ آپ کی قبر پر موجود ہے اور فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں بندے نے، آپ کے فلاں امتی نے سلام کیا، تو فرشتہ نظر آتا ہے ہمیں؟ آپ کی قبر مبارک پر فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح قطعاً نہیں۔ عالم برزخ کی زندگی الگ ہے، عالم دنیا کی زندگی الگ ہے۔ 2 نمازیں ایک ساتھ کس صورتحال میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ 2 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں 2 نمازیں پڑھی ہیں، سفر کی حالت میں 2 نمازیں پڑھی ہیں، خوف کی حالت میں 2 نمازیں پڑھی ہیں۔ 3 چیزیں موجود ہیں۔ سفر میں تھے، 2 نمازیں اکٹھی کی، خوف تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، اور بیماری کی حالت میں کہ انسان ایسا بیمار ہو کہ دوسری نماز کے لیے اٹھنا، وضو کرنا اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہو، تو ایک ہی دفعہ وضو یا تیمم کر کے ظہر عصر اکٹھی پڑھ لے، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لے، اور فجر اکٹھے پڑھ لے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک مرتبہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، اور اس وقت نہ دشمن کا خوف تھا اور نہ ہی بارش ہو رہی تھی۔ ہاں، بارش بھی ایک موقع ایسا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، اتنی شدید بارش ہو کہ مسجد تک آنا ممکن نہ ہو، اور مسجد سے آپ جائیں گے تو دوبارہ آنا ممکن نہ ہو، تو بارش میں بھی 2 نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔
تو اللہ کے نبی نے مدینے میں 2 نمازیں اکٹھی کی، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ دشمن کا خوف تھا، نہ اللہ کے نبی بیمار تھے، اور سفر پر بھی آپ کو نہیں جانا تھا کہ بس اوقات انسان نے نکلنا ہے سفر کے لیے تو وہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لے کہ آگے سفر میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ کے پھر نکل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہیں نہیں جانا تھا، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ دشمن کا خوف تھا، نہ اللہ کے نبی بیمار تھے، اور پھر بھی اللہ کے نبی نے مدینے میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھائی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ضرورت کے لیے کہ کبھی کبھار انسان، کبھی کبھار سالوں میں، 2 سالوں میں، 10 سالوں میں، کبھی کبھار، مستقل نہیں، کبھی کبھار ایسا عمل کر سکتا ہے کہ بلا ضرورت بھی وہ 2 نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں۔ جیسے ہمارے اہل تشیع حضرات مستقل ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا کسی دوسرے شخص سے استخارہ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے استخارہ کرایا۔ لفظ ترجمہ استخارے کا مشورہ طلب کرنا، اور اللہ سے ہم مشورہ طلب کرتے ہیں اپنے مستقبل کے کاموں میں، رشتے میں، کاروبار میں، سفر میں، کہیں جانا انسان نے، تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد دعا، اللہم انی استخیرک، یہ جو دعا ہے دعائے استخارہ کے نام سے ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تو وہ دعا استخارہ کہلاتی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور ترجمے پر غور کرتے ہوئے، اور جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کام کی نیت اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں ہے، نہ خواب آنا ضروری ہے، اس میں آپ کی دلی کیفیت اللہ تعالیٰ بدلے گا، دلی کیفیت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو آپ پاک اور صاف رکھیں کہ بغض سے، حسد سے، کینے سے، تاکہ کبھی استخارہ کرنے کا موقع ملے تو دل پر اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ دل آپ کا جب پاک صاف ہوگا تو دل بتائے گا آپ کو کہ یہ معاملہ درست ہے، یا دل کے اندر وسوسے آ جائیں گے کہ نہیں نہیں یہاں نہیں، یا کوئی مشورہ ایسا آ جائے گا، کیونکہ استخارہ کر کے لوگوں سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کسی کام میں، کہ آپ لوگوں سے بھی مشورہ کریں، یعنی جن پر آپ کو اعتماد ہے ان سے آپ مشورہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ کام آپ کے لیے آسان ہوگا تو آسانی مہیا کر دے گا، اور اگر وہ آپ کے لیے مستقبل کے لیے کسی معاملے میں تباہ کن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے دل سے پھیر دے گا۔ تو استخارہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو استخارہ کی دعا سکھائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کما یعلمنا التشہد، جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں التحیات سکھایا، اس طرح ہر صحابی کو کہا کہ جس طرح نماز میں التحیات پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس طرح تمہاری زندگی میں دعائے استخارہ ضروری ہے۔ اپنی اپنی دعائے استخارہ یاد کرو اور اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرو، اس سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہر شخص نے اپنا استخارہ کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء زندگی میں موجود تھے صحابہ کی، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ میرا استخارہ کر دیں۔ اللہ کے نبی سے کسی نے استخارہ کروایا ہی نہیں۔ تو یہ جو بیٹھے نا یہ بہروپی ہیں جو نام پوچھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ استخارے کے لیے ماں کا نام پوچھنا یہ جادو ہے، جادوگر ماں کا نام پوچھتا ہے، عامل کبھی استخارے کے لیے ماں کا نام نہیں پوچھتا، اور استخارہ جب کرنا کسی اور کی طرف سے کرنا ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے بدعت۔ تو یہ کام بدعت ہے، ہر شخص اپنا استخارہ کرے، استخارہ کروانا یہ بدعت ہے۔ 9واں سوال ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، کہاں لکھا ہوا یہ؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ کون سی اللہ کے نبی کی حدیث؟ ایسی زبانی بات، ان لوگوں نے ایک بات بنائی ہے اور اس کو لوگ نقل کریں، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دین ہے، شریعت ہے۔ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، کسی کو لڑکی دے دے، کسی کو لڑکا دے دے، کسی کو اللہ محروم ہی رکھ دے، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ مرد کا کوئی نصیب نہیں، نہ عورت کا نصیب ہے کہ عورت کے تعلق سے مرد کے تعلق سے اولاد ہوگی، یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے بس، اور رزق عورت کے نصیب سے۔ اللہ تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مرد عورت کیا، زمین میں چلنے والا کیڑا، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ وہ باتیں جو توکل کے منافی ہیں، اللہ پر اعتقاد کمزور کرتی ہیں، بس ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ پر اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے مرد کے نصیب سے اولاد اور عورت کے نصیب سے رزق، یہ بناوٹی بات ہے۔ اولاد اللہ کا اختیار ہے، رزق بھی اللہ کا اختیار ہے۔ پیدا ہو جائے کوئی بچہ یا بچی تو انہیں کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے دیا ان کے نصیب، ہاں یہ کہتے ہیں نا ان کے نصیب سے، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ پیدا ہونے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ جیسے معاشرے میں
बहबूद आबादी वाले जो कर रहे हैं कि ज़्यादा औलाद हो जाएगी तो कहाँ से कमाओगे, कहाँ से खिलाओगे उनको। 4 महीने 10 दिन का जब बच्चा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ता भेजता है, वो फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ लेकर जाता है, यानी उसका रिज़्क़ जो अल्लाह ताला के इल्म में है वो फ़रिश्ता वो इल्म लेकर जाता है। फरमाया उस वक़्त अल्लाह लिख देता है कि इस बच्चे ने कितना रिज़्क़ खाना है दुनिया में, कितना रिज़्क़ खाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि लन तमूता नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा, उस वक़्त तक इंसान मरता ही नहीं जब तक कि अपना रिज़्क़ पूरा ना कर ले, अपना रिज़्क़ पूरा ना कर ले। हमारे एक दोस्त बताते हैं उनकी हमशीरा 1 हफ़्ता उनकी ज़ुबान बंद हो गई, खाना पीना भी बंद हो गया, 1 हफ़्ता हो गया कुछ नहीं खाया, चली गई वेंटिलेटर पे चली गई। और फिर बस जब आखिरी वक्त था तो डॉक्टर अच्छे होते हैं जो जवाब दे देते हैं कि भाई अब इसको घर ले जाओ, वरना बाज़ लोग तो इस मौके पर भी खाल उतारते हैं और मरे हुए इंसान की कीमत जो है वसूल कर रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने कहा कि भाई अब इसकी आखिरी सांस चल रही है तो आप इसको घर ले जाओ। 7-8 दिन की ज़ुबान बंद है, मुंह बंद है, नहीं कुछ नहीं खाया हुआ, नलकी के ज़रिए भी ग़िज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं जा रहा। तो वो लोग घर ले आए, अहलुल हदीस है, वो घर लेकर आए तो वो बोली भूख लगी है, रोटी रोटी, जो जिसने 7 दिन से कुछ नहीं खाया उसकी ज़ुबान पर लफ्ज़ रोटी आ गया। जल्दी जल्दी कहते हैं घर वालों ने गर्मा गर्म फुल्का बनाया, 2 रोटियां बनाई, सालन रखा, अब सीधी होकर बैठी हैं सहारा के साथ और पूरी 2 रोटी खा गई, पूरी 2 रोटी, जिसने हफ्ते से कुछ नहीं खाया। और डॉक्टर ने कहा कि ले जाओ, किसी वक्त भी ये अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। 2 रोटी खाई हैं और कहा मुझे लिटा दो, लिटाया और फौत हो 2 रोटी पूरी खाने के बाद। तो जो इंसान का रिज़्क़ है वो उसको मिलता है, खा के मरेगा। तो ये कहना जी फला आ जाएगा दुनिया में तो उसको खिलाएंगे कहाँ से, पिलाएंगे कहाँ से, भाई अल्लाह देता है रिज़्क़, अल्लाह पर भरोसा करो बस। इमाम इब्न कसीर ने बहुत अच्छी बात लिखी, तुम नमाज़ पढ़ो अल्लाह तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा, तुम नमाज़ पढ़ो अल्लाह तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। यानी नमाज बेहतरीन ज़रिया है रिज़्क़ का, नमाज तुम पढ़ो और तुम्हें रिज़्क़ देना अल्लाह का काम। आखिरी सवाल है कि मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार रिश्वत खोर हैं और मेरा उनके घर आना जाना भी ज़रूरी है और उनके साथ मेरा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, क्या उनके साथ खाना खाया जा सकता है? मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अगर इंसान का कारोबार हलाल है और वो उसमें हराम की आमेज़िश करता है रिश्वत लेकर या किसी और नाजायज़ तरीके से, तो अब चूँकि उसकी टोटल आमदनी हराम की नहीं है, एक आदमी जिसकी टोटल आमदनी हराम की, आपको पता है कि इसका कारोबार ही नाजायज़ है और ये कमाता ही नाजायज़ तरीके से, वहाँ तो आप ना खा सकते ना पी सकते। लेकिन जिसकी कमाई आधी हलाल की और उसमें वो कुछ आमेज़िश करता हो, और रिश्वत भी कभी कभार इंसान को मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो उनके यहाँ बाअमर मजबूरी खाना खाया जा सकता है। यानी बाअमर मजबूरी से मुराद ये है कि रिश्ता नाता कायम रखना मकसूद हो, कि आप देखें कि अगर मैंने यहाँ खाना नहीं खाया तो फिर जो है वो रिश्ता नाता टूट जाएगा, क्योंकि शरीयत में सबसे पहले रिश्ता नाता है वो टूटने ना पाए। और वो अगर आपके इस तर्ज़ अमल से टूटेगा कि उनके यहाँ तकरीब है, बच्ची की शादी है, बच्चे की शादी है, वलीमा है, या उन्होंने दावत की, अपने घर में आपको बुलाया है, अब वो महसूस तो करेंगे कि आप क्यों नहीं आए। फिर जब आपने सामने से बात ही खुल्लम खुल्ला करनी है कि यार मुझे तुम्हारे मामलात के अंदर शक है, फिर तो रिश्ता क्या है। तो रिश्ते नातों को बाहर रखना ज़रूरी है। हाँ, जहाँ शक हो इंसान तो बाअमर मजबूरी खा पी ले, लेकिन जहाँ यकीन हो कि इसकी टोटल आमदनी हराम की है वहाँ खाने पीने से इज्तनाब करे, वहाँ इंसान फिर 100 बहाने कर सकता है। लेकिन मामूली अगर किसी की जैसे कोई रिश्वत लेता है या कोई और इस तरह के मामलात में मुलव्विस है तो उसके टोटल कारोबार को देखकर फिर हम कहें कि फैसला कर सकते हैं कि यहाँ हमने खाना खाना है या नहीं खाना। हमारे एक भाई का सवाल है कि क्या हमारे पालतू जानवरों को भी नज़र लग सकती है और जानवरों को नज़र लगने की सूरत में क्या किया? बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम अलबानी ने सिलसिला सहिया में नकल फरमाया कि ये नज़र शैतान के जहरीले तीरों में से तीर है, ये इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडिया में पहुँचा देती है। इंसान को कब्र में, यानी इंसान को नज़र लगी, बीमार हुआ, मर गया, कब्र में चला गया। ऊँट को नज़र लगी तो ला माला उसका मालिक है, उस पर छुरी फेरेगा ना, इंतज़ार तो नहीं करेगा ये मरे। तो जानवर जब मरने के करीब होता है तो हुक्म भी है कि जल्दी जल्दी आप छुरी फेरें ताकि उसका गोश्त तो खा सकें। तो ऐसी नज़र लगती है कि मालिक उस पर छुरी फेरने पर मजबूर हो जाता है और ऊँट कहाँ पहुँच जाता है? हंडिया के अंदर। यानी पालतू जानवर को भी नज़र लग सकती है, हर खूबसूरत चीज़ को नज़र रख सकती है, हर खूबसूरत। इसलिए मकानों के बाहर आप देखें ना, जब बंदर होते हैं माशाल्लाह लिख कर लगवाते हैं,
تاکہ لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں تو یہ نہ کہ ہو اتنی بڑی عمارت، یہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کہیں، جنے کڑے نا تو وہ ماشاءاللہ باقاعدہ لکھ کے لگانا پڑتا ہے کہ بھائی تو مسلمان ہے، یہ میرا گھر بن رہا ہے، میرے گھر کو دیکھ کر نظر مت لگا دینا، ماشاءاللہ بول اپنی زبان سے، تو نظر لگ سکتی ہے، گھر میں نظر لگ سکتی ہے، گھر میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں جب گھر میں نظر لگتی ہے، گھر اچھا خاصا ہنستا بستا گھر برباد ہوتا ہے۔ ایسے کئی گھر دیکھے ہم نے، مالک نے بنایا، بڑے شوق سے بنایا، روپیہ پیسہ بھی خرچ کیا، لیکن اس کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں۔ تو زہر آلود تیر، زہر آلود، تو اب اس کا تریاق یہ ہے کہ جانور پر دم کیا جائے، جانور پر دم کیا جائے۔ میرے والد گرامی وہ کہتے تھے کہ دم بھی کریں، اور جو وہ چیز کھاتا ہے جانور، جو دانہ کھاتا ہے، جو چارہ کھاتا ہے، اس چارے پر بھی دم کریں، کیونکہ نظر کے لیے جب پانی پر دم کرنا بعض روایات سے ثابت ہے، تو پانی پر دم کر کے جس پر نظر لگی ہوتی ہے اس کو وضو بھی کروایا جاتا ہے، اور اس کے سر پہ بھی بہایا جاتا ہے، اس کو چھینٹے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی طریقہ جو انسان کی نظر اتارنے کا ہے کہ قرآن کی صورتیں پڑھ کے، دعائیں، مسنون دعائیں پڑھ کے جانور پر ہاتھ پھیریں، دم کریں، اس کا پانی ہے اس پر دم کریں، اس کا چارہ اس پر دم کریں، تو انشاءاللہ اس کی نظر اترے گی، وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ تو نظر اتارنے کا یہ طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ ایک علمی سوال ہے کہ بعض مفسرین نے غرانی کے علا کا ایک قصہ بیان کیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 22 کے تحت۔ غرانی کے علا کا کیا واقعہ ہے؟ وہ ایک فرضی واقعہ ہے، اس پر امام البانی نے باقاعدہ الگ سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس واقعے پر الگ سے ایک پورا رسالہ لکھ کر اور اس تمام روایات کی تحقیق کر کے اس کو جعلی من گھڑت واقعہ قرار دیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ نبی اکرم مشہور ہے جو بتا رہا ہوں میں، یعنی مستند بات نہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اس وقت 360 بت پڑے ہوئے تھے، تو مشرکین مکہ یہ سمجھے کہ ہمارے بتوں کی تعظیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے سجدہ کیا، جبکہ اللہ کے نبی نے کبھی بتوں کی تعظیم نہیں کی، نہ کسی صحابی نے کی۔ تو غرانی العلا، وہاں سورہ نجم کی کچھ آیات ہیں جس کے اندر بعد میں ان کافروں نے کچھ آیتیں ملا دی تھیں کہ اللہ کی وحی اس طرح ہے، جبکہ اللہ کی وحی کے اندر کبھی بتوں کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کچھ تعریفی کلمات تھے جو اس زمانے میں گھڑ لیے گئے تھے، بنا لیے گئے تھے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یعنی بت ہیں، بتوں کے پیچھے ہستیاں تھیں نا، لات کے پیچھے بت تھا، منات کے پیچھے بھی بت تھا، بت تو اس کی شبیہ تھی لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک ہستی تھی، انسان تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے لات اس نام سے بت بنا دیا۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس لیے سجدے میں گرے ہیں کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ کچھ آیتیں اپنی طرف سے بنا کر انہوں نے سورہ نجم کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری وہ مقدس ہستیاں ہیں جو بہت بلند و بالا ہیں اور انہی سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ من گھڑت ہے، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا سورہ نجم کے آخر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سجدہ کیا، صحابہ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ جن کو یہ وہم ہوا وہ مشرکین مکہ تھے، ان کی باتیں ہماری لیے قطعاً حجت نہیں ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں بتوں کی تعریف ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی بتوں کی تعریف کا قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔